اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے لبیک اللہم لبیک۔ دیکھیں، میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں بتایا تھا کہ یہ لبیک جو ہے ہم نے یہاں کہنا ہے۔ ہم نے لبیک، کوئی انسان لبیک کے بغیر جی نہیں سکتا۔ یہ ایک میں بات بتا دوں آپ کو، ہم نے لبیک کہا ہوا ہے لیکن وہ دنیا کو کہا ہے، وہ اپنی ذاتی خواہشات کو، نفس کو، شیطان کو ہم لبیک کہہ رہے ہیں۔ لبیک اے شیطان لبیک، لبیک اے نفس سے خواہشات نفس لبیک، میں حاضر ہوں، جو تم کہو گے تمہارے کہنے کے مطابق میں زندگی گزاروں گا۔ لبیک اے دنیا لبیک، لبیک اے دولت دنیا لبیک، میں حاضر ہوں، تمہارے سوا کچھ بھی نہیں ہے اور تمہارے ساتھ کوئی شریک بھی نہیں ہے، اللہ بھی تمہارے ساتھ شریک نہیں ہے۔ ساری تعریفیں اے دنیا، اے نفس، اے شیطان تمہارے لیے۔ یہ ہم عملی طور پہ جو لبیک کہہ رہے ہیں نا، وہ یہ کلمہ ہے، ہم نے لبیک کہا ہوا ہے۔ یہ اس لبیک کے علاوہ کوئی لبیک ہم کہنا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ کو لبیک، پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں۔ ایسے ہی سوال بھی بعض اوقات آ جاتے ہیں، یہ تو بس سنی سنائی باتیں ہیں، یہ وہ ہے، لیکن ہم نے لبیک کہا ہوا ہے۔ کوئی انسان دیکھیں، کسی آرزو کے بغیر انسان جی نہیں سکتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ موٹیویشن جب تک نہ ہو نا انسان کی، اس پہ آپ کو موٹیویٹر مل جاتے ہیں نا، یہ یوٹیوب پہ، اور ہزاروں روپے وہ فیس بھی لیتے ہیں، اور ان کو لوگ بڑے شوق سے بلاتے ہیں، اور وہ پورا مجمع جمع ہوتا ہے کہ یار یہ ہمیں دنیا میں کامیابی کے راز بتائے گا۔ موٹیویٹر نام ہے ان کا، بڑے کم پیسے کماتے ہیں، اور لوگ سنتے ہیں، جاتے ہیں، بلایا جاتا ہے موٹیویٹر۔ وہ کیا؟ بس ایمانداری سے کام لو، جھوٹ مت بولو، سچ کہو، یہ کہو، وہ کہو، بس تم کامیاب ہو۔ یہ ان کی دعوت کا خلاصہ ہے کہ نہیں ہے؟ سن لیں آپ، میں تو یہ نہیں کہہ رہا آپ کو یہی موٹیویٹر ہے ہمارے۔ وہ کوئی سنت رسول والے تو نہیں ہیں لوگ، وہ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے باتیں اللہ تعالیٰ اور رسول کی کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں کرتے، بس ان کی جو مرضی ہے وہ کہتے رہتے ہیں، جو دعوت ہے وہ تو نہیں پہنچاتے۔ بہرحال میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انسان موٹیویشن کے بغیر جی نہیں سکتا۔ آپ کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے جینے کا، اور ہمارے اندر ہے وہ جذبہ۔ وہ کیا ہے؟ وہ دنیا کا جذبہ ہے، وہ ظاہری کمائی کا جذبہ ہے، زندگی ظاہر کا۔ آپ کے اندر ایک جذبہ ہے کہ میری بڑی ذمہ داریاں ہیں کہ نہیں؟ بچوں کو میں نے کھانا کھلانا ہے، بھئی اللہ کھانا تو اللہ دینے والا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے، اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ انسان کسی کو کیا دے گا؟ لیکن اسباب ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس اسباب کو آپ سوار کر لیں اپنے اوپر۔ ہم نے تو سوار کر لیا ہے کہ میں نہیں ہوں گا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ آج آپ مر جائے، 4 بچے ہیں کسی کے، وہ آج مر جائے تو لوگ کہیں گے یار وہ بے آسرا رہ گئے، بچے بے آسرا رہ گئے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہماری وہ سوچ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو خدا سمجھ لیا ہے، آپ نے اپنے آپ کو روزی رساں سمجھ لیا ہے۔ جو بچے رہ گئے ان کا روزی رساں کون ہے؟ آپ ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ دیکھیں، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ موٹیویشن کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے۔ ہم سب لوگ ایک جذبے کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، ہم ظاہر تو نہیں کرتے، لیکن آپ کے اعمال سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کی باتوں سے، آپ کی موٹیویشن کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ کے اپنا جذبہ کیا ہے زندگی گزارنے کا۔ پیسے کماؤ بھائی، پیسے کماؤ، پیسے کماؤ، پیسے لاؤ، اور بچوں کو بھی جھونکو اسی جہنم میں۔ بس یہی دنیا ہے، اس کے علاوہ تو جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ آخرت، اللہ، رسول، رضا الہی،
یہ ہماری کوئی جذبہ تو نہیں ہے اس کا؟ آپ دیکھ لیں، بس خواہشات نفسانی کے تحت زندگی گزارنا اور گزارتے چلے جانا. ہاں ٹھیک ہے میں نماز بھی پڑھ لوں، ہاں ٹھیک ہے روزہ آئے گا تو روزہ بھی رکھ لوں، ہاں ٹھیک ہے میں حج کو بھی چلا جاؤں گا. بس یعنی آپ نماز کے مقصد سے غافل ہیں. پھر آپ نے نماز پڑھی یا نہ پڑھی، فویل للمصلین ہم عن صلاتہم ساہون، ایسے نمازوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے نماز کے مقصد سے غافل ہے. پتہ ہی نہیں ہے نماز، مسجدیں بھری ہیں کسی کو نہیں پتا نماز کیوں پڑھی جا رہی ہے، کیا ہے بھئی جو جلدی جلدی بات کرو میرے نماز کا وقت قضا ہو رہا ہے، ابھی تک میں نے وہ عصر سورج غروب ہونے والا ہے. یعنی یہ فکر ہوتی ہے بعض لوگ، ابھی تک نماز نہیں پڑھی. تو بات یہ ہے کہ موٹیویشن کی میں بات کر رہا ہوں، اور موٹیویشن ہونی چاہیے جو حقیقت میں ہے، جو آپ کو کرنی چاہیے، وہ جذبہ. آپ دیکھیں دنیا میں، یہ بات ذرا توجہ سے سنیں، دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ آپ کا، یعنی وہ مقصد جو ہے آپ کی موٹیویشن ہونی چاہیے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے. اب آپ کو ہر دم یہ فکر ہونی چاہیے کہ بھئی کتنی ہو گئی صلاحیت، میرا آج کل سے بہتر ہے کہ نہیں ہے. عام طور پہ آپ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، یار پرانے وقت کتنے اچھے پرانے وقت تھے، سکون تھا، امن تھا، اطمینان تھا، زاڑو وقت نو خو ہوئی، یہ کہتے ہیں لوگ. یعنی یہ آپ دیکھ لیں جہالت کی انتہا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ آپ کا آج کل سے بہتر ہونا چاہیے، یعنی آج بہتر ہونا چاہیے آپ کا. آپ کی تو موٹیویشن ہی دنیا کی ہے تو آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے. آپ کی جو نظریہ ہے، جو نیت ہے، وہ دنیا ہے. اب ٹھیک ہے آپ جو بات کر رہے ہیں کرتے چلے جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی آخرت پہ. آپ کی عاقبت تو ہے ہی خراب. آپ کی دنیا میں رہنے کی نیت اگر خراب ہو گئی، یہ باتیں میں بالکل واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، تو آپ کی عاقبت خراب ہے. آپ کوئی امید نہ لگائیں کہ میں کبھی جنت میں جاؤں گا. کوئی امید نہ لگائیں اس سے کہ میں کبھی جنت میں چلا جاؤں گا، یا رب، آپ نے تو یہیں رب کو ناراض کرنے کا عہد کر لیا ہے، اور اللہ کی رضا کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ میں آپ کو کہہ رہا تھا، لبیک کی میں بات کر رہا تھا کہ یہ کلمہ آپ کا یہ حج کا نہیں ہے، یعنی عملی طور پہ آپ نے یہاں پہ لبیک کہنا ہے، اور لبیک اپنے رب کو کہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں آپ کا وجود اس بات کا حقیقت میں مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ دنیا میں کوشش کر کے اس کے قریب جانے کی اہلیت پیدا کر لیں. تو آپ کو اب لبیک کہنا ہے، اور لبیک کہنا ہے اور خالص نیت سے کہنا ہے. اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا تو کھوٹ بھی ہوتا ہے نا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. مطلب ہم کیا لیتے ہیں کہ دنیا میں بھی بہت سے پیسے دے اور آخرت میں بھی یعنی وہ دے دے. یہ غلط ترجمہ ہے اس کا. دنیا میں حسنہ یہ ہے کہ دنیا میں اچھے اعمال کی توفیق دے. ہم تو یہ دعا، یعنی میرا گمان یہ ہے، بلکہ یقین کی حد تک ہے کہ ہم یہ دعا جو مانگتے ہیں تو ہم اس لیے مانگتے ہیں کہ دنیا کی ہم وہ چاہتے ہیں فلاح و بہبود، پیسہ دے، کاروبار میں برکت دے، رزق دے. دنیا میں حسنہ، اسی ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آخرت کو تو ہم نے بلا ہی دیا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نیت ہی نہیں ہے تو وہ مانگے گے کیا؟ بہرحال دنیا میں حسنہ یہ ہے کہ آپ اچھے اعمال، اچھی نیت، اچھے اعمال. تو بہرحال لبیک میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ لبیک جو ہے آپ نے یہاں کہنا ہے خالص نیت سے، اور اگر نہیں کہا تو دنیا تو گزر جائے گی، سفید داڑھی، کالی داڑھی سفید ہو جائے گی، اور آپ پھر چلے جائیں گے.
اور پھر جو ہے عاقبت ہے، قبر ہے، وہاں جو حالات پیش آئیں گے تو پھر وہ ان حالات سے چھٹکارا مشکل ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. ابھی تو وقت ہے ہمارے پاس نیت بدلنے کا، اپنی حالت بدلنے کا وقت ہے ہمارے پاس، آزاد ہے جس چیز کو بھی آپ. بہرحال وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم